الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. FGN چینل کے ناظرین، ہمارا ویکلی لائیو پروگرام ادائے میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور یقیناً اسے سمجھنے کی برکت سے عمل کا بھی جذبہ بڑھتا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ جذبہ عطا فرمائے کہ حضور کی ادائیں ہم سیکھیں بھی اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائے بھی، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت ہمیں ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے. تو اس پروگرام کے ذریعے، اس پروگرام کے مختلف ایپیسوڈ کے ذریعے ہم مختلف ٹاپکس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں، امپلیمنٹ کر سکیں. اور آج ہمارے ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ برتاؤ. مختلف ٹاپکس ہم کور کر چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے عبادت کے تعلق سے کیا ہے، گفتگو کے تعلق سے کیا ہے، تربیت اور اصلاح کرنے کے تعلق سے کیا ہے، گھریلو زندگی کے تعلق سے کیا ہے. اور آج ہمارا ایپیسوڈ ہے صحابہ کرام کے ساتھ جو برتاؤ حضور کا تھا. اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، آپ ہم سے لائیو کنیکٹ ہیں، اور آپ کی اس پروگرام میں ہم کلام کی فرمائش بھی شامل کرتے ہیں. تو آپ FGN چینل کا یوٹیوب چینل جو ہے اس پر یہ جو لائیو دیکھ رہے ہیں اس کے کمنٹ باکس میں اپنی فرمائش کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کچھ بات ہے، کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی نیت آپ کی بن رہی ہے تو اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. ممکنہ صورت میں ہم اس کو پروگرام میں شامل کریں گے. اسی طرح جو واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے اس پر ریکارڈڈ وائس بھی آپ اپنا بھیج سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہوتا ہے کہ سٹارٹ میں ہم کلام شامل کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو بڑھانے والا یہ پروگرام ہے، تو عشق کو بڑھانے کا ایک ذریعہ نعت رسول سننا، پڑھنا اور اس میں گم ہو جانا بھی ہے. ماشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑے پیارے نعت خواہ تشریف لائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ابو بکر اتاری، ان کو میں پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں آج ایک کلام اعلی حضرت وہاں کیا جود و کرم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واقعی بڑا زبردست کلام ہے. ناظرین سے بھی گزارش کروں گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں جھوم کر اس کلام میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہوت تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلباء تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا کلام تھا یہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، بڑے پیارے پیارے اس میں اشعار ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے جو نکلتی ہیں، لکھی جاتی ہے، بڑی کمال کی ہوتی ہے، بڑے پیارے پیارے اشعار ہے اس میں۔ عرش فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ فرش والے کیا جانے، ہماری عقل اس لائق نہیں ہے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، بلکہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو جس جہت میں دیکھے عرفہ والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، آپ کے اخلاق کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیے، حال و احوال کو دیکھیے، زندگی کو دیکھیے، گھریلو زندگی کو دیکھیے، معاشی زندگی کو دیکھیے. ہر ڈائریکشن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمال کی ہستی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائیں جو ہیں یقیناً اس کو اپنانا یہ اللہ پاک کا حکم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو جانیں، سیکھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، کیونکہ حدیث پاک میں اس بات کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس پر آیات احادیث بھی ہم پچھلے ایپیسوڈز میں شامل کر چکے ہیں، لیکن پھر سے ترغیب کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو بڑی پیاری فضیلت ہے، بڑی پیاری برکتیں ہیں سنتوں کو اپنانے کی. تو سنتوں کو اپنانے کے لیے سیکھنی بھی ہوں گی نا، اور کئی سنتیں اور ادائیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں شامل کی. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے اصحاب کے ساتھ برتاؤ تھا اس کو ہم بیان کرنے لگے ہیں. مختلف جہتیں، مختلف ڈائریکشن پہ بات کریں گے، آپ کے سامنے بات کو رکھیں گے. ہو سکے تو اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے گا. درمیان میں ایک کلام بھی شامل کریں گے، 2-3 کلام بھی شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ بھی ہمارا جو FGN چینل کا یوٹیوب چینل ہے وہاں پر جا کر کمنٹ باکس میں اپنی نعتوں کی فرمائش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواہ ممکنہ صورت میں کچھ کلام ہم درمیان میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، زندگی میں انسان کا طور طریقہ، رہن سہن اور ملنے جلنے کا انداز بڑی اہمیت کا حامل ہے. جیسے شمع پروانوں کی توجہ کا مرکز رہتی ہے، اسی طرح حسن اخلاق، بیلنساری، عاجزی و انکساری اور خیر خواہی کی خوشبو میں بسا ہوا انسان ہر دل کی دھڑکن بنا رہتا ہے. یہ معاملہ تو عام انسانوں کا ہے کہ حسن اخلاق کی چاشنی لوگوں کے کانوں میں رس گھولتی رہتی ہے. اگر ہم بات کریں ان کی جن کا دہن اقدس چشمہ علم و حکمت ٹھہرا، جن کی زباں کن کی کنجی بنی، جن کی ہر بات وحی خدا ہے، جن کا مسکرانا ایسا ہے کہ روتے ہوئے بھی ہنس پڑے، جن کے اخلاق ایسے ہیں کہ خود رب اکبر ان کو عظیم فرمائے، ان کا اپنے اصحاب کے ساتھ ہر انداز ہی نرالا، ہر ادا ہی پیاری ہے. ویسے بھی کوئی انسان ہوتا ہے اچھے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے تو لوگوں کے دل اس طرف مائل ہوتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی شان تو قرآن بیان کر رہا ہے، تو صحابہ کرام کس طرح اس کی طرف مائل ہوتے ہوں گے، اور کیا پیارا معاشرہ، کیا پیارا ماحول بنتا ہوگا. یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے ایسے ہو گئے تھے جیسے ہر ایک کے لیے باپ، شفیق باپ کی حیثیت رکھتے تھے. اور ہر صحابی کو یہی لگتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ شفیق و مہربان ہے. یہ انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا. اور کیا کیا ہوتا صحابہ کرام کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں ہیں. اس کو بھی ہم سمجھیں تو مختلف ہمارے زندگی کے پہلو جو ہیں، اگر ہم کہیں پر ایز اے لیڈر، ایز اے باس ہے تو وہاں پر امپلائیز کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہو، ٹیچر ہے تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ برتاؤ کیا ہو، گھر میں گھر کے سربراہ ہے تو کیا برتاؤ ہو، کوئی کمیٹی کے لیڈر ہے یا افسر ہے، جو بھی ہے تو ہمارے تحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو سے آج کے ایپیسوڈ کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم بھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کئی معاملات میں مشورہ فرماتے ہیں. حالانکہ آپ خود معلم کائنات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علم والا کون، عقل والا کون، ذہانت والا کون، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری ادا ہے کہ مشورہ فرماتے ہیں. انشاءاللہ الکریم یہ جو کچھ میں سٹارٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کے ڈیٹیل میں واقعات بھی آپ کو میں بیان کروں گا، کس طرح مشورہ فرماتے ہیں، کون کون سے ایسے واقعات ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، اور نہ صرف مشورہ فرمایا، مشورہ طلب فرمایا بلکہ اس کو قبول بھی فرمایا. پھر اسی طرح سوالات آتے تو جوابات ارشاد فرماتے، ان کے مختلف امور میں ان کی رہنمائی فرماتے، سامنے والے کی کیفیت کے مطابق کبھی پرسنل میں اصلاح فرماتے تو کبھی اجتماعی طور پہ اصلاح فرماتے، سفر و حضر میں گھل مل کر رہتے،
بچوں بڑوں سبھی کو خاص اہمیت دیتے، سامنے والے کی صلاحیت و قابلیت کی تعریف فرماتے، تعلیم و تربیت کا اہتمام فرماتے، سوالات اور دیگر کئی امور پر حوصلہ افزائی فرماتے۔ الگر صحابہ کرام کی زندگی کا ہر باب اس حوالے سے روشن ہے کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرالے اور دل موہ لینے والے انداز ملے۔ یہاں صرف تعلیم و تربیت، مشاورت، حوصلہ افزائی سے آراستہ محبت برے انداز کی کچھ جھلکیاں بیان کی جاتی ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ جو برتاؤ ہے یہ تو بہت بڑا موضوع ہے۔ ہم تو کچھ چیزیں اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا اس سے ریلیٹڈ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تعلیم و تربیت۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت کرنے کا ایسا دل موہ لینے والا انداز رہا کہ بندہ اس پہ قربان ہو جائے۔ آپ صرف زبانی کلامی تربیت نہیں کرتے تھے بلکہ عملی تربیت فرماتے۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کی تربیت فرمانے کا کیسا پیارا پریکٹیکل انداز ہوتا۔ ایک ضرورت مند صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ مانگا، سوال کیا کہ مجھے یہ عطا کر دیجئے، جس پر آپ نے ان کی تربیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا گھریلو سامان 2 درہم میں بیچ کر فرمایا، یعنی سامان منگایا اس کو بیچ دیا 2 درہم میں، 1 درہم سے غلہ خرید کر اپنے گھر والوں کو دو یہ کہا، اور 1 درہم کی کلاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ 1 درہم سے گھر کا اناج آ گیا، 1 درہم سے کلاڑی۔ جب وہ کلاڑی لے کر آئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا اور فرمایا جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر بیچو، 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک طرف سوال کیا کہ مجھے کچھ دے دیجئے میرا گھر کا گزارا ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پریکٹیکل تربیت فرما رہے ہیں۔ وہ صحابی چلے گئے، 15 دن ہو گئے، 15 دن کے بعد آئے تو 15 درہم کما چکے تھے۔ انہوں نے اس سے غلہ اور یعنی کچھ اناج وغیرہ، کپڑا وغیرہ خریدا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا یہ کام تمہارے حق میں اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس حال میں آؤ کہ تمہارے چہرے پر دھبا ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، اس روایت سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کر رہے ہیں جو ہر تھوڑی تھوڑی بات میں سوال کرتے ہیں، معاذ اللہ کچھ تو بھیک مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک نے جسم صحیح سلامت دیا ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس کا استعمال کر کے اللہ پاک نے جو دنیا میں اسباب رکھے اس کا استعمال نہیں کرتے اور ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو اللہ نے نوازا ہے پھر بھی بار بار سوال کرتے رہتے ہیں، تو ان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ سوال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اتنے پیارے پیارے انداز ہوتے سوال سے بچنے کے، یہ اتنے خوددار ہوتے کہ اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرتے، اور یہاں تک سوال سے بچتے کہ اگر کوئی سوار پر سواری کر رہا ہوتا اور کوئی چیز ان کے نیچے گر جاتی تو وہ بھی کسی اور سے مانگنا گوارا نہیں کرتے، خود نیچے تشریف لاتے تاکہ سوال نہ ہو، اور وہ چیز اٹھا کر پھر سواری پر سوار ہو جاتے۔ تو یہ صحابہ کرام کا مبارک انداز ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اس حکایت سے، اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے پریکٹیکلی، کہ کلاڑی بھی منگائی، اپنے ہاتھوں سے اس میں دستہ لگایا اور ایک صحابی کو ایک طرح سے اپنے پیر پر کھڑا کر دیا، ان کے لیے رزق حلال کا سامان مہیا کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کسی کو سمجھانا ہو تو صحابہ کرام کو بھی بہت کچھ سمجھانے کے موقع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کی ضرورت محسوس فرماتے کہ غلطی پر براہ راست تنبیہ کی جائے تو انتہائی نرمی اور محبت بھرے انداز میں سمجھاتے تاکہ سامنے والا حق بات قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز کسی کو چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہا، اس پر صحابہ مجھے آنکھوں سے اشارہ کرنے لگے۔ میں نے کہا تمہاری ماں تم پر روئے، تم لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مجھے بولتا دیکھ کر لوگ اپنے ہاتھوں کو رانوں پر مارنے لگے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ مجھے خاموش کروا رہے ہیں، حالانکہ میں تو اپنے خیال میں خاموش ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، یعنی یہ ایسی کنڈیشن ہوئی نا نماز میں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے سمجھایا، اور کیسے سمجھایا وہ خود فرماتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
میرے ماں باپ ان پر قربان ہو، میں نے اتنا اچھا سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں۔ خدا کی قسم انہوں نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ ہی برا بھلا کہا، بلکہ فرمایا نماز میں کلام مناسب نہیں، یہ تو صرف تسبیح، تکبیر اور تلاوت قرآن کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا، نرم اور شفقت والا انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح فرمانے کا۔ ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم تو جھاڑ دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں، ہاتھ سے مار بھی دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کہ ہمارا انداز نرم ہو، مشفقانہ ہو، جہاں ہو سکتا ہے وہاں اکیلے میں جا کر تربیت کی جائے، اکیلے میں جا کے سمجھایا جائے۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے کہ جب غلطی دیکھتے تو اصلاح فرماتے، لیکن اصلاح فرمانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے۔ تیری صورت، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح میں نے آپ کو آغاز میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب فرماتے ہیں، تو صحابہ کرام کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس میں بعض اوقات ایسے موقع آتے ہیں کہ صحابہ کرام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب فرماتے ہیں اور صحابہ کرام اپنے مشورے پیش فرماتے، سجیشنز پیش فرماتے۔ تو مشورہ لینا آدمی کی خوبی کی علامت ہے، جبکہ مشورے کے بغیر کام کو انجام دینا حماقت کی دلیل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سب سے بڑھ کر عقل و خرد کے مالک تھے، اس کے باوجود آپ اہم کاموں میں صحابہ کرام سے مشورہ طلب کرتے اور اگر ان کا مشورہ مفید ہوتا تو قبول کرتے، بلکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے اپنی رائے پر صحابہ کرام کے مشوروں کو ترجیح دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو تھی اس پر صحابہ کرام کی رائے کو ترجیح دی۔ سبحان اللہ، جیسا کہ بدر کے موقع پر ہوا، جو مسلمانوں کو پڑاؤ ڈالنا تھا، اس پلیس کا جو سلیکشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلیکشن فرما دیا کہ یہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالنا ہے۔ لیکن ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بارگاہ رسالت میں کچھ عرض کی، کچھ ڈسکشن ہوئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ مناسب نہیں، آپ آگے تشریف لے چلے اور قریش کے سب سے قریبی چشمے پر پڑاؤ ڈالے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بقیہ چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے، اس طرح ہم حسب خواہش پانی پیتے رہیں گے اور انہیں میسر نہ آئے گا۔ تو اس مشورے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آپ نے اس مشورے کے مطابق آدھی رات کو جو مخالفین تھے ان کے قریب ترین چشمے کے پاس پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے ہمیں بھی یہ سیکھنے ملتا ہے کہ ہم بھی مشورے طلب کیا کریں۔ کوئی بھی اہم کام ہو تو ایک دم سے خود کر نہ ڈالیں، بلکہ اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں یا گھر کے بڑے بزرگ ہیں ان سے مشورہ طلب کر لیں، تو جب مشورے آئیں گے پھر اس کے بعد ڈیسیزن لینے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیارا پہلو ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ برتاؤ میں یہ ایک پیاری ادا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ طلب فرماتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح FGN چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے، اتنے پیارے پیارے انداز میں حوصلہ افزائی فرماتے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر اندازی کو ملاحظہ کیا کہ کتنی بہترین انداز میں یہ کام سر انجام دیتے ہیں، تو اس ان کی جو ہے وہ مہارت پر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظوں کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اے سعد تیر پھینکو، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سبحان اللہ۔ ساری امت بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اور یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوب نصیب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیر اندازی کی مہارت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سعد تیر پھینکو، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ وہ مبارک کلمات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہے،
کیا خوش نصیبی ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا انداز ہے. یقیناً ہم سب بھی اس پیارے انداز کو اپنائیں کہ حوصلہ افزائیاں کریں. میں نے آگے عرض کیا جو جس منصب پر ہے اس کے نیچے کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں. کسی کو چلانا ہوتا ہے, گھر کو چلانا ہوتا ہے, ٹیوشن لے رہے, اسکول جا رہے تو اتنے سارے اسٹوڈنٹس اپنے انڈر میں ہیں, جاب پہ جا رہے تو وہاں بہت سارے لوگ نیچے کام کر رہے ہیں, آفس میں تو وہاں کچھ اسسٹنٹس ہے اور جو بھی ہے اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کسی مینوفیکچرنگ یونٹ میں ہے تو سپروائزر کے نیچے ہیلپرس ہوتے ہیں, مشین آپریٹرس ہوتے ہیں. تو یہ سب کے کام میں اگر حوصلہ افزائی کی جائے تو سامنے والے کا دل بڑا ہو جاتا ہے, اگلے کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں کام مزید اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اپنے کاموں میں حوصلہ افزائی کو لے کر آ جائے. اسی طرح ایک پیارا واقعہ, یہ تو اپنے مبارک گھر اور رشتہ داروں کا واقعہ ہے. جی ہاں, اور وہ ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کرنے کا. بہت پیارا واقعہ ہے. جب میں نے پہلی بار پڑھا تو پڑھتے پڑھتے میں بھی زبان یعنی چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اتنا پیارا واقعہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حوصلہ افزائی فرماتے. ایک مرتبہ حسنین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے حسن حسین کو پکڑ لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں حالانکہ یہ بڑے ہیں. یعنی حوصلہ افزائی دل جوئی ہمت دینا تو امام حسین کو کرنا چاہیے تھا, آپ حسن کی کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری طرف یعنی حضرت حسین کی طرف فرماتے ہیں دوسری طرف جبرائیل امین ہے جو ایسے ہے کہ حسین کی مدد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں سے میں حضرت حسن کی مدد کر رہا ہوں, ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کا مبارک انداز ہے. کاش ہم سب بھی اپنے گھر کے ماحول میں بھی حوصلہ افزائی کو لے کر آ جائے. بچے بھی جو اچھے کام کرتے ہیں اس پہ حوصلہ افزائی ہو جائے تو 10 غلطیاں جو کر رہے ہیں نا اس پہ اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ بار بار کسی کو اصلاح کرنے جائیں گے, غلطیوں پر روکنے جائیں گے تو اگلا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ٹوکنا سمجھے. اور یہ پچھلے 2 ایپیسوڈ پہلے جو ہمارا ٹاپک تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح فرمانا, تربیت فرمانا, اس میں جو حضور کی پیاری پیاری ادائیں ہیں 6-7 ادائیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ کس کس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اصلاح کرنی ہوتی تو اصلاح فرماتے, کسی کی غلطی پر توجہ دلانی ہوتی تو توجہ دلاتے. کتنے پیارے پیارے انداز تھے نا. کبھی الفاظ کوئی اور ہوتے, توجہ کوئی اور دلا رہے ہوتے, سامنے والا اپنی اصلاح قبول کرنے میں کامیاب ہو جاتا. تو اس ایپیسوڈ میں بھی میں نے FGN چینل کے ناظرین عرض کیا تھا. ابھی چونکہ ہمارا ٹاپک بات اسی سے ریلیٹڈ ہے تو پھر عرض کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اصلاح کو بھی تنقید سمجھیں گے تو اپنی اصلاح سے محروم ہو جائیں گے, اور اگر تنقید کو بھی اصلاح سمجھیں گے, اپنا فائدہ سمجھیں گے تو اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ دونوں جملے اپنی زندگی گزارنے کے اصول میں شامل کر لیجئے, انشاءاللہ الکریم ہمیں قدم قدم پہ فائدہ ہوگا. تو ابھی جو ہماری بات جاری تھی اس کے تحت میں FGN چینل کے ناظرین آپ کو عرض کروں گا کہ ہو سکے تو اپنی گفتگو میں اپنے انداز میں حوصلہ افزائی کو لے کر آ جائے. دیکھیے گا ہمارے کتنے کام کتنے حسین انداز پر مکمل ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. FGN چینل کے ناظرین یہ ہمارا لائیو پروگرام ہے, ہم آپ کے ساتھ لائیو کنیکٹ ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ آپ FGN چینل کا YouTube چینل جو ہے اس پر آپ اپنے کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں, اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ FGN چینل اس پروگرام میں نعتوں کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں, کلام کی کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ممکنہ صورت میں ہم اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کر دوں FGN چینل کے ناظرین کہ اگلا مہینہ نومبر ہے, اور نومبر کی 3 تاریخ کو دعوت اسلامی انڈیا ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے. اور ٹیلی تھون کا مقصد جو ہے وہ ڈونیشن کیمپین ہے, عطیات چندہ وصول کرنے کی تحریک ہے. تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو آج کے پروگرام کے ذریعے بھی میں کچھ بات پیش کر دوں کہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی انڈیا جس پر آپ یہ یعنی جس کا ایک FGN چینل آپ دیکھ رہے ہیں, جس پر آپ سن رہے ہیں, آپ دیکھیے اس پروگرام میں, اس پروگرام کو یہ ہم دیکھ لیں تو اس پروگرام کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو ہم سن رہے ہیں,
اور یقیناً یہ سنتے ہیں تو عشق رسول بھی بڑھتا ہے. عشق رسول بڑھ گیا تو دنیا و آخرت میں انشاءاللہ کامیابی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں بھی سیکھتے ہیں. اسی طرح یہ FGN چینل کتنا کچھ ہمیں گھر بیٹھے سکھا رہا ہے. اسی طرح مدنی قافلے ہیں, ویکلی اجتماعات ہیں, پارٹ ٹائم فل ٹائم کورسز ہے, آن لائن کورسز ہے. یعنی ایک انسان کو علم سکھا کر یہ دعوت اسلامی انڈیا اس کی زندگی کو نکھار رہی ہے. اور یہ کوئی 1 2 4 لوگوں میں نہیں ہو رہا, بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں سنور رہی ہیں. لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے. وہ ہمارے دیش کے اچھے ناگرک بھی بن رہے ہیں, ماں باپ کے اچھے بچے بھی بن رہے ہیں, اور اپنے گھر میں بھی بہت پیاری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں جب وہ دعوت اسلامی انڈیا سے قریب ہو رہے ہیں, علم دین حاصل کر رہے ہیں. یقیناً یہ سارے کام میں بہت بڑا ایکسپینس ہے, بہت بڑا خرچ ہے, کروڑوں کروڑ روپے کے اخراجات ہیں. اللہ کی راہ میں مال دینے سے گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. احادیث میں بڑی فضیلت ہے. صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے, صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے. روایت میں صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے کے آگے قدم نہیں بڑھاتی ہیں. تو صدقے کی بڑی برکتیں ہیں, اور دعوت اسلامی انڈیا کا یہ کام ہمارے سامنے ہے. چنانچہ 1 یونٹ 7,000 روپے کا ہے. اللہ پاک نے استطاعت دی ہے. 1 یونٹ 2 یونٹ 10 یونٹ 100 یونٹ 1000 یونٹ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. آپ کو دعوت اسلامی انڈیا کے یوٹیوب چینل اور یہ جو FGN چینل ہے اس پر اس کی ڈیٹیلز ملتی رہیں گی, تو آپ بھی ٹیلی تھون میں ضرور حصہ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ کلام کی فرمائشیں ماشاءاللہ ابو بکر بھائی آئی ہیں, مزید آپ بھی جو پڑھنا چاہے اس کو بھی شامل کیجیے گا. ایک کلام کی فرمائش یہاں پر ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اللہ اکبر. تو یہ کلام اور اس کے علاوہ آپ جو سنانا چاہیں آپ ہمارے ناظرین کو سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا
تو ساری بہار آپ سے ہے، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں جیسے میرے سرکار ہے، واللہ ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، واللہ ایسا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا نور ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، فضل رب اللہ، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری، بھر کے جھولی میری، میرے سرکار نے مسکرا کر کہا، اور کیا چاہیے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہے، واللہ ایسا نہیں کوئی، کہاں مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا، کہاں فرحات نشیری کے جیسا ہو نہیں سکتا، زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا، کہاں ان سب سے میل سب یہ ممکن ہے، مگر سن لو
محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا جیسے میرے سرکار ہے واللہ ایسا نہیں کوئی سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد ثانی کما نہیں کوئی نہیں کوئی یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے واللہ ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے واللہ ایسا نہیں کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارے ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے وہ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اس پر ہے، اور یقیناً ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زبان حال سے کہتے تھے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ان کے سامنے تھی، انہی کے ساتھ جو برتاؤ تھا وہ بھی سامنے تھا، جو کہ آج ہمارے ایپیسوڈ کا ٹاپک بھی ہے. وہ ہر موڑ پر گویا کہ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاتے ہوں گے تو ان کی زبان سے یہی نکلتا ہوگا زبان حال سے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. سبحان اللہ. بڑے پیارے پیارے کلام ماشاءاللہ ہمارے ابو بکر بھائی نے ہم کو سنائے ہیں، جنہوں نے FGN چینل کے یوٹیوب چینل پر کمنٹ باکس میں اپنی فرمائش کا اظہار کیا تھا. آپ کی فرمائش بھی پوری کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے، اور جنہوں نے مزید بھی اس پہ کچھ رپلائی کی ہے، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. FGN چینل دیکھتے رہیے. ہمارا یہ لائیو پروگرام ہر ٹیوزڈے کو شام 7:30 بجے ہوتا ہے لائیو، آپ اس کو بھی ملاحظہ کیا کریں. ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا اس کی طرف پھر سے آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ برتاؤ. اس ضمن میں کچھ باتیں ہم نے آگے بھی آپ کو سنائی ہیں، کچھ مزید چیزیں بھی شامل کرتے ہیں. صحابہ کرام میں یقیناً صحابہ بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والیاں بھی ہیں. تو ان کی بھی تربیت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں. کتب سیرت و حدیث میں ایسے کثیر واقعات و روایات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات کی تربیت کا بھی اہتمام فرمایا. لیکن یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے حوالے سے جن خواتین سے مزاح فرمایا، سبحان اللہ، جیسا کہ حضرت ام ایمن اور حضرت صفیہ اور جن خواتین کے گھر تشریف لے کر گئے جیسے حضرت ام سلیم و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محرمہ رشتہ دار تھی، اجنبیوں سے نہیں، غیر عورتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی بھی تعلق نہیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی نامحرم عورت سے اپنا ہاتھ بھی بیعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے. یہاں تک کہ کیا کیا انداز ہوتا صحابیات کی تربیت کا اور پھر پردے کا، وہ بھی کچھ میں عرض کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے پردے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت کے ہاتھ میں کوئی تحریر تھی، اس نے پردے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، یعنی حضور کو دینا چاہا. حضور نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ فرمایا معلوم نہیں مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے. اس نے کہا
عورت کا ہاتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت ہوتی تو ناخنوں کو مہندی سے رنگتی۔ سبحان اللہ، پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط فرماتے، یعنی جو اجنبی عورتیں ہیں، نامحرم عورتیں ہیں، ان سے مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے۔ تعلیم و تربیت صحابیات کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس وقت مسجد کے دو ستونوں کے درمیان رسی تنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب ان پر تھکن یا سستی طاری ہوتی ہے تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہے، اس رسی کو پکڑ لیتی ہے، یعنی اپنی نیند کو، اپنی جو یعنی یہ کہہ لے کہ سستی آ رہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رسی کو کھول دو، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ آسانی سے پڑھ سکے، اور جب اس پر تھکن یا سستی طاری ہو تو وہ بیٹھ جایا کرے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس بنو اسد کی ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا کہ فلانا ہے جو رات بھر عبادت کرتی ہے، اور ان کی عبادت کی تفصیل بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم اتنی ہی عبادت کرو جتنی تم میں طاقت ہے، کیونکہ اللہ ملال نہیں ڈالتا حتیٰ کہ تم خود ملال میں پڑو۔ اللہ اکبر، کیا پیارے انداز میں کیا عرض کرو ایف جی این چینل کے ناظرین۔ دیکھ بھال کا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت خباب بن ارد کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد کسی کام میں گئے ہوئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دیکھ بھال کیا کرتے۔ اللہ اکبر، کسی کے بڑے کہیں چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھال کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہماری بکری کا دودھ بھی دھوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا پیاری ادا ہے، کیا سادگی ہے، کیا عاجزی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سائب یا ام مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، وہ بخار سے کانپ رہی تھی، عیادت فرماتے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی، صحابیات کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ہوا، کیوں کانپ رہی ہو؟ عرض کی بخار ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ پاک اس میں برکت نہ دے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کہ یہ بنی آدم کے گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت بھی فرماتے ہیں، اور صحابیات میں بھی کوئی ایسی چیزیں پاتے تو ان کی اچھے انداز میں اصلاح فرماتے، ان کی تربیت فرماتے۔ اسی طرح بچوں کی بھی تربیت فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابیات کے یہاں جب بچوں کی ولادت ہوتی تو تحنیک یعنی گھٹی بھی دیا کرتے۔ گھٹی دینا کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پہلی بار کوئی میٹھی چیز وہ چٹائی جاتی ہے، تو حصول برکت کے لیے یہ عمل بزرگوں سے کروایا جاتا ہے۔ مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بزرگ اور برکات کا سر چشمہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا صحابیات اپنے بچوں کو تہنیک کے لیے آپ کے پاس لاتی، اور آپ عموماً کھجور کا گودا اپنے دہن مبارک میں کچل کر نو مولود کے منہ میں رکھ دیتے، جس سے بچہ سعادت مند ہو جایا کرتا۔ تو صحابیات کے ساتھ برتاؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بھی ہوتا کہ ان کے گھروں پر تشریف لے جاتے، ان کے جو بچوں کی ولادت ہوتی ان کو تحنیک بھی عطا فرماتے، گٹھی بھی عطا کرتے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو آگے عرض کیا، اس قدر شفیق و مہربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر، صحابیات پر تھے کہ سیرت کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر یعنی صحابہ کرام پر شفیق باپ کی طرح ہو گئے سب کے لیے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں صحابہ کرام کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ہے اس کے کچھ پہلو ہم نے بیان کیے۔ یقیناً یہ سب کچھ تو نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو پر ہم بات کریں وہ بات تو ہماری زبان ایسی نہیں، ہمارا علم ایسا نہیں کہ ہم کما حق اس پر کلام کر سکے، گفتگو کر سکے۔
لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے ساتھ برتاؤ کے تعلق سے جو پیاری پیاری ادائیں آج ہم نے پروگرام میں شامل کی ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان اداؤں کو آپ اور میں بھی ادا کرنے کی کوشش کریں، ان سنتوں کو ہم اپنانے کی کوشش کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان اداؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں ڈھیر سارا ثواب بھی ملے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر یاد بھی آئیں گی کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ادا میرے حضور کی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام ادائے میرے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹیوزڈے کو شام 7:30 بجے لائیو ہوتا ہے، جس میں ماشاءاللہ ایک نعت خواہ بھی ہوتے ہیں، ہم کلام بھی سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بھی بیان ہوتا ہے، اور ہر ایپیسوڈ میں کوئی نہ کوئی ٹاپک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ادائیں بیان کی جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ہفتے اس پروگرام کو دیکھا کریں۔ مزید FGN چینل کے دوسرے پروگرامز آپ کے سامنے بعد میں بھی آئیں گے، اس کو بھی دیکھیے، اپنے علم دین میں اضافہ کرتے رہیے۔ یاد رکھیے گا 3 نومبر کو دعوت اسلامی انڈیا کرنے جا رہی ہے ٹیلی تھون، 1 یونٹ صرف 7,000 روپے کا ہے۔ آپ سے بڑھ چڑھ کے تعاون کی گزارش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔